آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے آداب بھی آپ کو بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، یعنی زندگی کے ہر موڑ پر انہوں نے ہمیں صحیح اور سیدھا راستہ دکھایا ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی نہیں بھولا، وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے۔ اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنت بتائے ہیں، جو شخص اس پر عمل کرے گا اسے سکون اور اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی اور بے بسی سے چھٹکارا ملے گا۔ سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جلد سے جلد سوئے اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کرے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سونے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے اور ان کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے، اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم دیا۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے، چاہے قبلہ کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹ، یا قبلہ دائیں ہو یا بائیں، دائیں کروٹ پر ہی لیٹنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کا حکم فرمایا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ لے، یعنی دائیں گال کے نیچے رکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے بستر پر جائے تو اپنا بستر جھاڑ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کی غیر موجودگی میں اس میں داخل ہو گئی ہے۔ سونے سے پہلے ہاتھ اور منہ میں گوشت، چربی وغیرہ کی مہک ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہک یا اس کا اثر موجود ہو اور اسے دھوئے بغیر سو جائے، پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کو ہی کوسے۔ سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپنا چاہیے۔ سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دینی چاہیے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیا کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سو جاؤ تو چراغ بجھا کر ہی سونا اور دروازہ بند کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ کبھی کبھار چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ ایسی چھت پر سونا منع ہے جس کے چاروں طرف کوئی آڑ نہ ہو جو گرنے پڑنے سے روک سکے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے چاروں طرف کوئی آڑ نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ یہ تھے کچھ سونے کے آداب جن کو بتانا میں نے ضروری سمجھا۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو بھائیوں بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع فرمایا ہے۔ اسلام بہت ہی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے، جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی اپیل کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظام بھی انسانوں کو دیتا ہے جس سے ہر شخص کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے ماں باپ کے لیے جہاں ان کے خود گناہ کے کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دے، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارے اور ان کے بستروں کو جدا جدا اور الگ الگ کر دے۔ علامہ محمود محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ، اس لیے کہ جب وہ 10 سال کو پہنچے تو وہ بالغ ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں، ان کی صحبت زیادہ ہوتی ہے اور ان کے بگڑنے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ اولاد کے ماں باپ پر واجب ہے کہ بچے جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ بچوں کے بستر الگ کر دے، چاہے وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کو الگ الگ بستروں پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا، آج کی میڈیکل سائنس نے نہ صرف اس کو مان رہی ہے بلکہ اس پر زور دیتے ہیں، اس کے فائدے گنواتے ہیں، اس سے لاپرواہی برتنے پر برے انجام سے بھی ڈراتے ہیں۔ امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سلایا جائے، کیونکہ جو بچے لگاتار ایک بستر پر سوتے ہیں ان کے اندر رگڑ اور جسمانی ملاپ کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے والے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کو سونا بھی کسی صورت حکمت خالی نہیں ہے، کیونکہ بچے دیکھنے میں سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہوتا ہے۔ ایسے بچے جاگتے ہی اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ گہری اندھیری رات بھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ کچھ جنسی حرکتوں کے ہونے کی وجہ سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اور یہ نوعمر بچوں میں جنسی خواہشات ابھرنے لگتے ہیں، اور شروع سے ہی ان کی عادتیں بھی بگڑنے لگتی ہیں، اور ان بگڑنے والی عادتوں کو ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ بستر الگ نہ کرنے کی صورت میں جوڑ سکتے ہیں، جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت کی طرف سے اس پر بہت ہی سختی کی گئی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ علامہ مناوی جاوید صغیر کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب تمہاری اولاد 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو۔ صحابت کی مصیبتوں سے ڈرتے اگرچہ 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرد کی سطر یعنی شرمگاہ کے طرف نہ دیکھے، اور نہ ہی عورت کی سطر کی طرف دیکھے، اور مرد ایک مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو، اور نہ عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع ہو۔ اس حدیث میں بھی یہ حکمت ہے کہ مرد اور جن برائی سے بچے رہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے، کیونکہ جب تنہائی اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملتی ہے تو شیطانیوں کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتا۔ اس لیے اسلام نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شوری عمر کی شروعاتی ہوتی ہے اس سے ہی پابندی کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے بند ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خاص طور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو تعلیمات سے جوڑنے کے لیے پوری محنت اور کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ 10 سال کے ہی کیوں نہ ہو یا 15 سال کے ہی کیوں نہ ہو۔ انہیں موبائل نہ دے۔ اگر آپ نے ان کے ہاتھوں میں موبائل دیتے ہیں اور وہ کسی کونے میں جا کر اپنے چھوٹے بھائی کو لے جا کر اگر وہ کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں، مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ تو کوئی گیم کھیل رہا ہوگا یا وہ کوئی کارٹون دیکھ رہا ہوگا، اسے ہمیں لگتا ہے کہ لیکن آج کا ایلگورتھم اتنا فاسٹ ہے، آج کی سوشل میڈیا اتنی ایکٹیو ہے، اتنا ماڈرن ہو چکا ہے کہ بچوں کے سامنے بھی ایسی چیزیں آتی ہے، تو ان کو روکنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ آپ سب سے پہلے کریں، اس کے بعد ہی بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیں، اور ضروری ہے کہ آپ ہر وقت اس موبائل کی ہسٹری کو، اس موبائل کے ڈاٹا کو آپ ضرور چیک کیا کریں۔ تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے، اپنے بچوں پر نظر رکھے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और वीडियो समझ में आई या नहीं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपको आगे और भी आसानी से समझा सकेंगे। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।